السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو کل ایپیسوڈ اس لیے نہیں آئی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اب بھی میری طبیعت بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ مجھے انفیکشن ہو گیا ہے اور میرا فیس اور دونوں گال بری طرح سوج گئے۔ اس کے بعد میرے ہاتھ پیر بہت زیادہ سوجن ہو رہی ہے ہاتھ پیروں میں۔ اس کے بعد کل تک صرف ہاتھ پیر اور منہ تک تھی، آج آنکھوں تک آ گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے چیک کروایا، وہ والی میڈیسن میں نے یوز کی ہے، لیکن یہ ہے کہ آج میرا بڑھ گیا ہے کم ہونے کے بجائے۔ تو آپ سب دعا کریں کہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں۔ میں نے بہت مشکل سے ایپیسوڈ لکھی اور مجھے اس وقت میری آنکھیں نہیں کھل رہی کہ میں دیکھ پاؤں کہ اسکرین پہ کیا ورڈز لکھے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گی ریکارڈنگ کرنے کی، اگر مجھ سے ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو پھر کل ہی ملے گی آپ کو قسط، اور وہ بھی اگر میں ٹھیک ہوئی تو۔ یہ کیا ہو گیا؟ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں، اگر مجھ سے ہو سکا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکا تو پھر معذرت۔ لیٹس سٹارٹ۔ دستِ دارم قسط نمبر 122، تحریر عریشہ۔ دارم سائیں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا ہسپتال پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے سنان سائیں نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ در کمرے میں بے ہوش ملی ہے، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اسے سمرا کے نام سے ایک گفٹ ملا ہے۔ یہ سوچ کر کہ مردان ہاتھ تو پکڑا گیا ہے، پھر یہ گفٹ کس نے در کو بھیجا، سنان خود بھی پریشان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ در کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا، لیکن در نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کمرے کے اندر تو نہ جا سکا، ہاں لیکن وہ وہاں کھڑا رہا تاکہ وہ جان سکے کہ اس میں ہے کیا۔ اچانک در سے وہ لینا یا اس سے پوچھنا اسے شک میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے اس نے زیادہ کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اس نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو در مسکرا رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ بھی بے حد بے فکر ہو گیا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا، اسے کمرے سے مسلسل خاموشی محسوس ہوئی، تو اس نے ایک بار پھر سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں زمین پر در کو بے ہوش پڑا دیکھ وہ خود بھی گھبرا گیا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی ڈپلیکیٹ کی اماں سائیں سے لے کر در کو لے کر ہسپتال پہنچا، اور راستے میں اس نے دارم سائیں کو فون کیا تھا اور اسے در کی حالت بتائی تھی، جسے سن کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے بس اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ در اپنی ماں کے بارے میں جان چکی ہے، اور یہی اس کی پریشانی کی وجہ تھی، کہیں یہ در کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ کیسی ہے در سنان سائیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا تھا اس گفٹ میں؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ وہ ہسپتال سب سے پہلے سنان سے ہی ملا تھا۔ اچانک ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں، اس گفٹ میں بچپن کی کچھ چیزیں بھجوائی ہوئی ہیں، چاچو کی ایک تصویر تھی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دیکھ پایا۔ در کی حالت بگڑ رہی تھی تو میں اسے ہسپتال لے آیا، لیکن اس ڈبے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس سے در کی حالت خراب ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے میں دیکھ نہیں پایا۔ ممکن ہے اس کاغذ میں کچھ ایسا لکھا ہو جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ در کے حوالے سے میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ سمرا نے اس خط میں سمرا نے اپنے بارے میں کچھ لکھا تھا۔ سمرا اس دنیا میں نہیں رہی سنان، اس کا قتل کر دیا گیا ہے، جاتے جاتے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے ملک کے لیے کافی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی ہے۔ مجھے افسوس ہے میں اسے بچا نہیں سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک ڈبہ نور کو بھجوایا ہے، جس میں نور کی بچپن کی کچھ چیزیں تھیں جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور نور کی یہ حالت اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بس اللہ کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تم ایسا کرو کہ سمرا کی لاش کو گھر پہنچا دو تاکہ ہم اس کی آخری رسومات ادا کر کے اس کا جنازہ اٹھا سکیں۔ تب تک میں در کے پاس ہی رہوں گا۔ اسے جیسے ہی ہوش آئے گا میں سب کچھ اسے بتا کر اس کی ماں کی آخری رسومات میں شامل کروں گا۔
دارم کافی دکھی لگ رہا تھا۔ افسوس تو اسے بھی ہو رہا تھا جب وہ ایک بری انسان تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا، لیکن جب اللہ نے اسے صحیح راستہ دکھایا تو وہ دنیا سے چل بسی۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ایسا اسے سیدھا راستہ دکھایا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ سب کی اچھی یادوں میں اور اچھی دعاؤں کے حصار میں رہے۔ بے شک اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کی بہتری کس میں ہے۔ یقیناً سمرا کی بہتری اسی میں تھی۔ وہ سب کے دلوں میں ہمیشہ رہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، ہم آج ہی یہاں سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ رات دیر تک ہم پہنچ جائیں گے۔ آپ نور کا خیال رکھنا، ہم جتنا جلدی ہو سکے پہنچتے ہیں وہاں۔ ظاہر سائیں فون کان سے لگائے اندر داخل ہوا تو زاوش نے ظاہر کی آخری بات سنی تھی اور اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ رکی تھی۔ وہ فون بند کرتا اس سے مخاطب ہوا، زاوش پیکنگ کر لو، میں آج ہی واپسی کی تیاری کروا کے آتا ہوں۔ نور کی امی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی آخری رسومات حویلی میں ادا کی جائیں گی۔ نور کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور ہسپتال میں داخل ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ ایسے میں ہمارا گھر ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے میں واپسی کی تیاری کر رہا ہوں تاکہ ہم پیکنگ تب تک تم ساری پیکنگ کر دو۔ وہ اس سے بری بات سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ ظاہر سائیں، نور کی امی انتقال کر گئی، پتہ نہیں نور کس حالت میں ہوگی۔ ہمیں جلد سے جلد واپس چلنا چاہیے، آپ جلدی جائیں اور جتنا جلدی ہو سکے واپس آئیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، یہاں تک کہ نور کی حالت کو سوچتے ہوئے وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ظاہر اسے حوصلہ دیتا خود جانے کی تیاری مکمل کرنے لگا۔ ابھی اس کے واپس آنے میں 1 ہفتہ باقی تھا، لیکن فی الحال ان کا گھر پہنچنا زیادہ ضروری تھا۔ اسے یقین تھا دارم بہت پریشان ہوگا اور دارم کو ایسی پریشانی میں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سمرا کے بارے میں سب کچھ جان کر اس کی موت کا افسوس تو اسے بھی بہت ہو رہا تھا، لیکن شاید اللہ نے اس کے نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا۔ لیکن جاتے جاتے بھی وہ ان کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے دائیں جانب دارم کو بیٹھے ہوئے پایا۔ دارم اس کا ہاتھ تھامے اسی کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے قریب دیکھتے در کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب دارم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سہارا دے کر اپنے سینے سے لگایا۔ دارم سائیں میری ماما، انہوں نے مجھے خط لکھا تھا اور آخری خط پتہ نہیں اس خط میں کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ دارم سائیں وہ کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ دارم اسے اپنے ساتھ لگائے بس الفاظ جمع کر رہا تھا جسے وہ حقیقت بتا سکے۔ دارم وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور ہم جانے والوں کو روک نہیں سکتے، بس ہمیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا کہ یہ اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں قبول کرنا ہوگا کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، جس پر ہم بندوں کا کوئی زور نہیں۔ وہ اپنے بندوں کا فیصلہ بہتر کرتا ہے۔ تمہاری ماں نے جاتے جاتے ہماری بہت مدد کی ہے، انہوں نے ایک اچھا انسان ہونے کا فرض نبھایا ہے، ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تم پلیز پریشان اس طرح سے مت رو، اس سے تمہاری حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے وطن کے لیے جان دی ہے اور وطن کے لیے جان دینے والوں کے لیے رویا نہیں جاتا۔ جبکہ اس کی ہمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک کے فوجی دارم سائیں کی کمزوری نہ بن جائیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ وہ بہت اچھی انسان تھی، جاتے جاتے انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر گئی ہیں۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، جس کے لیے میں ہمیشہ ان کا مقروض رہوں گا۔ تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے بلک بلک کے روتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔
آخر وہ ماں تھی اور اپنی ماں کو بلانا آسان نہیں ہوتا۔ در کے لیے بھی یہ بہت مشکل وقت تھا اور اس وقت بات کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اپنے در کو سنبھالنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا۔ وہ قدرت کے فیصلوں پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ در نے کبھی بھی اپنی ماں کے لمس کو محسوس نہیں کیا تھا، اس کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا اور اس کے ہر دکھ میں، ہر درد میں وہ برابر کا شریک تھا۔ وہ جانتا تھا اس تکلیف سے نکلنے کے لیے اسے وقت لگے گا اور پھر اس کی ہر تکلیف اور ہر درد میں وہ اس کا ساتھی تھا۔ آخری رسومات کے دوران در کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، جو تمام گھر والوں کی پریشانی کی وجہ بنی رہی، لیکن دارم نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے اس نے سمرا کی تمام تر رسومات میں آخری اپنا حصہ لیا۔ سلمان کو بھی سمرا کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن دل میں اس بات کی خوشی تھی کہ سمرا اپنے ملک کے کام آئی ہے۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، اپنی ذات سے کسی کو کوئی خوشی نہیں پہنچا پائی تھی، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تک اس سے بدگمان تھی۔ لیکن جاتے جاتے جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا تھا وہ سچ میں قابل تعریف تھا۔ فل یونیفارم کے ساتھ چلتے فوجیوں نے آ کر اس کی ڈیڈ باڈی کو ان کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں فخر ہے کہ سمرا کے جیسے لوگ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ جس کے ساتھ مسکان کا راز بھی کھل گیا، سب کے سامنے آ گیا۔ مسکان کوئی پاگل لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ فوج کا حصہ تھی۔ یہ بات سب کے لیے جھٹکا ثابت ہوئی تھی، خاص کر زاوش کے لیے، جبکہ ساحر کے زندگی میں اس حوالے سے پہلے ہی اتنے جھٹکے ہو چکے تھے کہ مسکان کا فوج میں ہونا بھی اس کے لیے ایک عام سی بات ثابت ہوئی تھی۔ لیکن دارم شاہ اور عارض شاہ جو راز سالوں سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، وہ آج بھی ان کا راز تھا، کیونکہ انہیں صرف یہ کیس حل نہیں کرنا تھا، بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کیسز میں اپنا اہم کردار نبھانا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا راز کسی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے حوالے بھی نہیں۔ وہ ان فوجیوں میں تھے جو اپنا راز شہادت سے پہلے کسی کو نہیں دیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ اپنے ملک کی خاطر جان دیتے ہیں تو یہ راز ان کے گھر والوں کو بے شک کھول دیا جائے۔ اس نے وہ ہاتھ پڑھ لیا تھا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ در اس کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، لیکن در اس کا لباس تھی، وہ یہ بات کسی کو نہ بتاتی، بس اس کے انکار کرنے کی دیر تھی۔ سمرا کے جانے کے بعد سے لے کر در کی طبیعت اب تک نہ سنبھلی تھی۔ ساری زندگی اس نے اپنی ماں کے لمس کو محسوس نہ کیا تھا، اور جب اس کی ماں اس کے پاس آنے کو تڑپ رہی تھی تو قدرت نے اسے دور کر دیا۔ لیکن ایسے میں ہمنا بیگم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اسے ممتا کی چھاؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، سوتیلی ہی صحیح، لیکن وہ اس کی ماں تھی، اور اس مقام پر آ کر ہمنا نے یہ بات ثابت کی تھی۔ اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے نور کو اتنی محبت دی تھی جو وہ سالوں میں سمرا نہ دے سکی۔ یہی وجہ تھی کہ نور ان کی محبت کو بے مول نہیں کر سکتی تھی، صرف ان کی خوشی کی خاطر۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ چند نوالے زہر مار کر رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے بچے کی فکر تھی، ورنہ ماں کے ساتھ جیسے سب احساسات دور جا سوئے تھے۔ مردان خان کا کیس ان لوگوں نے آسانی سے سامنے نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مردان خان جیسے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اپنا ضمیر بیچنے میں وقت نہیں لگاتے۔ جب تک مردان خان پوری طرح سے ہینڈل نہ ہو جائے عارش کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، جبکہ مسکان تو جیسے اسی گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ جب سے سب کو پتہ چلا تھا کہ سنان کے ساتھ اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں جیسا وہ بنا کر یہاں آئی تھی، تو سب پرسکون ہو گئے تھے۔ اب تو مسکان سب کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ بڑی بیگم جو کل تک اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، آج اسے اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، کیونکہ ان کے حساب سے وہ بہت کمزور تھی اور فوجیوں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہی کے گھر میں رہے، لیکن آگے سے جو بات مسکان کے منہ میں آئی تھی، اگر وہ بول دیتی تو یقیناً اسے دھکے مار کر یہاں سے نکالا جاتا، کیونکہ ایک بیٹی کے سر سے سوتن کا بھوت اتار کر وہ دوسرے پر چڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ساحر تو خود بھی اس کی نظروں سے آج کل کافی پریشان رہنے لگا تھا، وہ زیادہ دیر اس کے پاس گزارتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کے قریب رہنے کا مطلب زاوش کی بکواس سننا۔ اور وہ آپ کو کیوں گھور رہی تھی، ہر وقت آپ کو کیوں دیکھتی ہے، بتائیں کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ کبھی کبھار تو ساحر سے کہہ دیتا
جا رہا ہوں اس کے دماغ میں کرائے پر رہنے کے لیے، اگر پتہ چلا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو تمہیں بھی بتا دوں گا۔ اور یہاں آ کر وہ خاموش ہو جاتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جتنا مسکان کی نظروں سے پریشان ہے اتنا ساحر بھی پریشان ہے۔ ایک تو پہلے ہی بہت سی پریشانیاں چل رہی تھی، پھر زاوج کا بار بار تنگ کرنا اسے غصہ دلا رہا تھا، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کی وجہ سے ساحر کو غصہ نہ آئے، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود ہی مسکان سے نمٹ لے گی۔ وہ اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کو کسی اور کو دیکھنے کیوں دے، وہ بھی اپنی گندی نظروں سے، اور ویسے بھی مسکان کو جلدی ہی یہاں سے چلے جانا تھا، بس اس کیس کا فیصلہ ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کی نگاہوں سے دور ہو جاتی۔ اور وہ تو دن رات دعا کرتی تھی کہ کب اس کیس کا فیصلہ ہو اور وہ ان کی زندگیوں سے چلی جائے، جبکہ مسکان کو اس سے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے ساحر پر نظر رکھتی تھی، جانے کیوں اسے تنگ کر کے مسکان کو بہت زیادہ مزہ آتا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے۔ سمرا کو گئے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، در کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اپنی ماں کی موت کو اس نے قبول کر لیا تھا، سب گھر والوں کی محبت اور دارم کی خاص توجہ نے اسے واپس زندگی کی طرف مائل کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خاموشی کے ساتھ گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا رہتا۔ سمرا کے جانے کا افسوس سب کو تھا، لیکن اب اچھا یہ ہو گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی اسے برے الفاظ میں یاد نہیں کرتا تھا، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ اتنے سال جو وہ لوگوں کے ساتھ کرتی رہی تھی، کسی نے دوبارہ اپنے لبوں پر وہ باتیں نہ لائی تھی۔ سرمد شاہ واپس آ چکے تھے، ان کی حالت بہت زیادہ ٹھیک نہ سہی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو آسانی سے سنبھال سکتے تھے، اسے سمجھا سکتے تھے کہ اللہ کے فیصلوں پر انسان کا بس نہیں چلتا، اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اللہ نے سمرا کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے بجائے ملک کے لیے قربان ہونے والوں میں شامل کر دیا تھا۔ اس سے بڑا اس کے لیے انعام کیا ہوگا کہ وہ خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن دشمنوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ اللہ نے اسے اپنا ناپسندیدہ کام کرنے سے بچا لیا، اس کی موت خودکشی جسے گناہ سے پاک کر دی۔ اس نے اپنے ملک کی خاطر جان دے دی تاکہ اس کے نام سے دارم کا کوئی بلیک میل نہ کر سکے۔ اس نے موت کو گلے لگا لیا، اس نے دارم کے کیس کو آسان کرنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن آج مردان کی کیس کا فیصلہ ہونا، تھوڑے سے موت کے منہ میں پہنچا کر دارم اور عارش کو سکون ملنا تھا۔ مسکان نے اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر کہنا تھا کہ جس خواب کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر بھاگ کر گئی تھی وہ خواب پورا کر چکی ہے، اور بہت جلد وہ ایسا کرنے والی تھی، بس اب اس کی منزل دور نہیں تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ مجھے نہیں پتا میں کیا پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا، ٹھیک پڑھا ہے، غلط پڑھا ہے، مجھے جو نظر آیا میں وہ پڑھ دیا، اور میری آنکھوں میں بہت زیادہ اس وقت جلن ہو رہی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کل کی ایپیسوڈ دے پاؤں گی یا نہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ یہ جو اب میں نے اس آنکھوں میں وہ قطرے ڈالے ہیں اس سے تھوڑا بیٹر ہو جائے، اگر ہو گیا تو میں انشاءاللہ کل ایپیسوڈ دوں گی، ورنہ میں نہیں دے سکوں گی کیونکہ بہت زیادہ جلن ہے۔ اور آپ لوگ اپنی لائک اور کمنٹ سے موجودگی کا احساس دلاتے رہیں۔ ایپیسوڈ شارٹ نہیں ہے، لیکن آج میں نے تیز پڑھنے کی کوشش کی، اور مجھے سچی میں نہیں پتا کہ کیا بیچ میں چھوٹا ہے، کیا میں نے پڑھ لیا ہے، کیونکہ مجھے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا۔ ایک آنکھ میری بند ہے اور ایک آنکھ سے مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا ریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل یا پرسوں۔ اگر کل بہتر ہو گئی تو کل ہی آ جاؤں گی، نہیں تو پرسوں ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی جب بھی ٹھیک ہوئی، کیونکہ پتہ ہے کہ آپ کو کہ آنکھوں کے ٹائم پہ ڈاکٹر بالکل فون الاؤ نہیں کرتے، تو میرا بھی فون بند ہے، لیکن میں نے اپنے ماما کو بڑی مشکل سے منایا کہ کل بھی میں نے ایپیسوڈ نہیں دی تھی، اور اگر آج بھی نہیں دوں گی تو میرے ریڈرز ناراض ہوں گے، تو ماما نے کہا کرو ریکارڈنگ، اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر بہن سے بولو وہ کر دے گی، یا بھائی سے بولو وہ کر دے گا۔ تو مجھے بہت سارے آپشنز ملے ہوئے تھے آگے پیچھے سے، لیکن اس پہلے مجھے لکھنی تھی، تو باقی تو میں نے لکھی ہوئی تھی، صرف 300-400 ورڈز ہی رہتے تھے میری ایپیسوڈ مکمل ہونے میں، تو وہ میں نے لکھ کر میں نے کہا کہ میں اس کو کیسے بھی ریکارڈ کروں گی، اور شکر ہے ریکارڈ ہو گئی ہے۔ جو چھوٹ گیا ہے آپ خود پڑھے لکھے ہو، خود پڑھ لینا، اور جو زیادہ میں نے بول دیا یا کوئی فالتو ادھر ادھر ہو گیا ہے تو اس کو بھی اگنور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل یا پرسوں، تب تک لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت،
اللہ حافظ. اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے مشورہ ہے میری آنکھ کے لیے تو پلیز مجھے بتائیے گا، کہ کیونکہ میں برف بھی رکھ چکی ہوں، ڈاکٹر جن نے جو میڈیسن دی تھی رومال اور پتہ نہیں کون کون سی، وہ بھی میں یوز کر چکی ہوں، لیکن مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا. میری جلن حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں کس چیز سے مجھے انفیکشن ہوا ہے، لیکن میری بہت بری حالت ہے اس وقت. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ صبر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ملے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.